سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے. اگ چ لگنی سی جہے اتنے سبائی سی عبداللہ بن سبائی تاریخ نو مسک کیا. صحابہ کرام سی بیعت رضوان والے جنہوں نے کر کے رہا میرے سامنے آن نہ انہوں نے پڑھیا. میں جب دیکھا میرے چاہوں تب کروشن ہو گئے. وہ خود بیعت رضوان کے شریک لوگ جنہوں نے حضرت عثمان مارا. جہے مفسر سی اتنے عبد الرحمان بن ادیس جیسا بیعت رضوان شریک جہجا غفاری جنہیں ممبر تو لایا آخیا اتر مسجد میں آئی مڑ کے ایڈی غلط جاری کیوں کر رہا کہ سلطنت تباہ ہو گئی تو صفائیاں دینا سوٹا توڑ دیتا جہجا غفاری جن بالکل دھوکھا کر. انصار کھڑے ہو گئے قبرستان جو جنازہ گیا انہوں نے کہا کرو دفن کر کے لاش باہر مارا. دین سارا برباد کرتا تو دفن کر دیتے. پھر ہنستے چوک بیٹا دفن کیا یہودیاں کی زمین سی. آہستہ آہستہ بنو میاں نے ادھر کپڑا بلایا. یہ تو پتا چلتا پہلا نبیاں نہیں چڑھتا. آدم علیہ السلام نبی نہیں سی غلطی چک کے باہر مار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین یہ تھے مولانا اسحاق صاحب جو کہ مرزا محمد علی یونیورسٹی انجینئر کے استاد تھے. جیسا استاد ہے ویسے ہی آگے انجینئر بھی ہے. اگر کوئی شاگرد ہو اس سے غلطی ہو بے ادبی ہو تو استاد اگر اس کا باادب ہو تو فوراً روکتا ہے. لیکن جیسے استاد گزرے ہیں ایسے ہی آگے سے شاگرد بھی کرتا ہے. میں آگے چل کے ویڈیوز اور دکھاتا ہوں لیکن ابھی فی الحال اس پہ تھوڑا سا تبصرہ کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چک کے جنت جو باہر بلایا. آپ نے یہ لفظ سنیں کہ اللہ نے آدم کو چک کے باہر بلایا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ گستاخی نہیں تو کیا ہے؟ کیا انبیاء کے متعلق ایسے لفظ استعمال کر سکتے ہیں کہ اللہ نے چک کے آدم کو باہر بلایا؟ اور دوسری گستاخی بڑی یہ کہ آپ نے سنا کہ عثمان غنی کو اپنے جرموں کی یہ سزا ملی کہ آپ سے ممبر چھین لیا گیا, آپ کی لاٹھی توڑ دی گئی اور آپ کو جو ہے نا ممبر سے اتار دیا گیا اور خلافت سے اتار دیا گیا. آپ نے یہ گستاخی سنی نا؟ اللہ اکبر. حالانکہ آپ کو علم ہونا چاہیے ایسی گستاخوں کی باتوں پہ کان مت دھریں. یہ چھپے ہوئی لفظ نہیں ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کی شہادت کو اعزاز کے طور پر پیش کیا ہے نہ کہ جرموں کی سزا بتایا ہے. یہ جو آج کل کہتے ہیں نا عثمان غنی کو جرموں کی سزا ملی, نعوذ باللہ من ذالک. عثمان غنی کو جرموں کی سزا نہیں ملی بلکہ حضور نے بخاری شریف 3675 نمبر بہت ہی مشہور روایت ہے. حضور نے بطور اعزاز عثمان غنی کی شہادت کو پیش کیا ہے. کیسے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور کے ساتھ تھے, عمر فاروق حضور کے ساتھ تھے, صدیق اکبر حضور کے ساتھ تھے. آپ اودھ پہاڑ پر گئے. جب حضور اودھ پہاڑ پر پہنچے تو اودھ پہاڑ نے جھومنا شروع کر دیا. حضور فرمایا اے اودھ پہاڑ ٹھہر جا, تجھے علم نہیں تجھ پر ایک نبی, ایک صدیق اور 2 شہید چل رہے ہیں. اور 2 شہید کون کون سے تھے؟ ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بطور اعزاز حضور نے عثمان غنی کی شہادت کو ڈسکس کیا ہے. اسی طرح ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آپ بیان کرتے ہیں ہم حضور کے ساتھ موجود تھے. بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے. بخاری میں مسلم میں 2403 نمبر حدیث ہے. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ تھے, ایک باغ میں پہنچے, کسی نے اندر آنے کی اجازت مانگی, دستک ہوئی دروازے پہ. حضور نے فرمایا جو آنے والا ہے اسے جا کر پہلے خوشخبری دو, اسے کہو کہ تم پہ ایک مصیبت آئے گی اور رب تعالیٰ تمہیں اس مصیبت کے بدلے میں جنت عطا فرمائے گا. تو ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں جا کر دروازہ کھولا تو دروازے پر عثمان غنی کھڑے تھے. تو میں نے کہا کہ عثمان غنی حضور فرما رہے ہیں کہ آپ کو ایک مصیبت پہنچے گی لیکن اس میں پریشان نہیں ہونا, استقامت ظاہر کرنا, انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں اللہ جنت عطا فرمائے گا اس کے بدلے میں. عثمان غنی نے کہا کہ میں اللہ کی اس مصیبت میں مدد چاہوں گا. اور جنت کی خوشخبری پر آپ نے کہا کہ الحمدللہ. تو یہ ہے مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث. اور مسند امام احمد بن حنبل میں 24566 نمبر حدیث آپ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا, جس بیماری میں آپ حضور بیمار تھے, تو اس بیماری میں حضور نے کہا کہ عثمان غنی کو بلاؤ. اما عائشہ روایت کرتی ہیں اور یہ حدیث صحیح حدیث ہے اپنے سند کے اعتبار سے.
تو حضور نے فرمایا کہ عثمان غنی کو بلاؤ. عثمان غنی کو بلایا گیا تو حضور نے فرمایا کہ یہ کلمات حضور نے 2 مرتبہ کہے کہ عثمان غنی کو بلاؤ، عثمان غنی کو بلاؤ. جب عثمان غنی آ گئے حضور نے فرمایا کہ اے عثمان غنی، منافقین تم سے خلافت چھین لیں گے اور چھیننے کی کوشش کرتے رہیں گے، اور تم حتیٰ کہ تم جب تک مجھ سے نہ ملو اس وقت تک اپنی خلافت کو چھوڑنا نہیں. حتیٰ کہ منافقین تمہیں شہید کر دیں گے، اس وقت تک تم نے خلافت کو چھوڑنا نہیں، تم سے چھینی جائے گی خلافت. اور جب تم مجھ سے ملو گے تو اس وقت تک تم نے اپنی خلافت کو برقرار رکھنا ہے. تو یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں یہ نصیحت فرمائی عثمان غنی کو کہ عثمان غنی آپ کی خلافت چھین لی جائے گی، لیکن آپ نے جب تک شہید نہیں ہو جانا اس وقت تک خلافت کو چھوڑنا نہیں ہے. اور یہ کام کریں گے کون؟ وہ لاٹھیاں کون جو ہے توڑے گا؟ وہ منافقین. تو وہ منافقین اس وقت عثمان غنی کے بارے میں اس طرح کی نازیبا کے الفاظ استعمال کرتے تھے، اور آج بھی منافقین وہی کام کرتے ہیں عثمان غنی کے بارے میں. اور یقین جانیے اگر آپ اگلا کلپ ضرور سنیں کہ مرزا صاحب کیا فرما رہے ہیں. آپ دیکھیں حضرت عمر جب تک رہے نا مینجمنٹ کمزور نہیں ہوئی ہے. حضرت عمر والی کوالٹیز اگر حضرت عمر کے بعد کسی شخص میں تھی تو وہ حضرت علی میں تھی. اسی لیے کافر بھی کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے بعد اگر حضرت عثمان کی جگہ حضرت علی کو خلیفہ چن لیا جاتا تو حضرت ایک عمر ثانی مل جاتا مسلمانوں کو. اور اب آپ نے سنا کہ مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر عثمان غنی کی جگہ پہ مولا علی کرم اللہ وجہ خلیفہ بنتے تو یہ کہیں زیادہ چلتا، عمر فاروق کے بعد ایک عمر ثانی مل جاتا. حالانکہ دیکھیں اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہی جاتی نا تو وہ بھی اس کی مخالفت کرتے، کیونکہ آل بیت کی محبت میں یا حضرت علی کی شان بیان کرتے ہوئے باقی صحابہ کرام کا رد کرنا، ان پہ تنقید کرنا، یہ حضرت علی کو بھی پسند نہیں ہے. میں آلریڈی کئی کلام کر چکا ہوں اس پہ. جب ہم نے جنگ صفین کے بارے میں میرا کلپ اپلوڈ ہوا اس میں نے طویل گفتگو کی، کیونکہ حضرت علی علم کی شاعر ہیں اور وہ علم جانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ اس میں حکمت کیا ہے. لہذا حضرت علی بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کی شان کوئی بیان کرے اور باقی صحابہ کرام کی کوئی جو ہے ان پہ تنقید کرے، ان کی تردید کرے. تو حضرت علی کو بھی یہ پسند ہرگز نہیں ہے. اگر آپ حضرت علی سے کوئی کہتا کہ فلاں صحابی آپ کے مقابلے میں آپ یہ شان بیان کرتے ہیں، اس کے رد کرتے ہیں، تو علی یہ ہرگز برداشت نہیں کرتے تھے. میرا کلپ اس پہ آلریڈی اپلوڈ ہے. تو ناظرین یہ جو آج کل ایسے حضرات کرتے ہیں تو ان کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ کذاب ہے، جھوٹ بولتے ہیں وہ صحابہ کرام پر اور رافضیوں کو خوش کرنے کے لیے. اور ان کی کلام میں تضاد ہے. مرزا صاحب ایک کلپ میں کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، دوسرے میں کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں. ایک میں شیعہ کے حق میں بول رہے ہوتے ہیں، دوسرے میں اہل حدیث کے حق میں بول رہے ہوتے ہیں، تیسرے میں بریلویوں کے حق میں بول رہے ہوتے ہیں. اس لیے کیونکہ یوٹیوب پر یہ تب ہی معاملہ چلتا ہے، ہر حضرات اپنے اپنے پسند کی کلپ دیکھتے ہیں اور ان کا پیسہ آتا ہے، ان کا اپنا کام تب چلتا ہے نا. لہٰذا وہ ایک پارٹی لے کے نہیں چل رہا ہے، سب کو خوش کی ہوئی ہیں شیطان کی طرح. لہٰذا یہ آپ ذرا مرزا صاحب کے اساتذہ کرام کی کلپ سنیں اور آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کمنٹس میں کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں. ذرا کیا کہہ رہے ہیں مولانا اسحاق صاحب، آپ سنیں. تاریخ بنو میار بنو عباس نے لکھائی علی دے دشمن لوگ سی اس پاروں اپنی مرضی دیاں گلاں لکھا کے انج کرتا بے ہر آدمی جو پردہ کرسیاں کہ وہ اللہ یار علی تے بیوقوف آدمی سی. یہ ہسٹری دیاں کتاباں جھوٹیاں لکھیاں گئیاں، انہاں دا پڑھن دا کوئی فائدہ نہیں. تاریخ دی بجائے حدیث پڑھو. جنیاں بی ایم اے لائیاں حرام زادیاں دی لکھیاں کہ علی نے حسن نو مقرر کرتا سی، علی پچھتاوندا رہا سی، اے ظالم دے پتر ہے. مسلم جی پڑھ رہا یہاں تو موت پر کتاباں کوئی تاریخ میں آگے لاؤ، تاریخ میں آگے لاؤ. یہ تاریخ ہے وہ پچ دیا نام مراد جڑے آدھے یزید سچا سی، بھائی پھر آپ پنا لیں گے حدیث لاؤ.
حالانکہ تاریخ بھی ایڈی جھوٹھی نہیں جی میں گل بنائی جان چلاؤ سارے بڑے بڑے اماماں لکھی یہ ہسٹری دیا کتاباں جھوٹیاں لکھیاں گئی یہاں کا پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں تاریخ کی بجائے حدیث پڑھو یعنی پتا چلیا کہ سارے لیے تاریخ اس طرح نہیں کہ وہ صرف کہانیاں بھی پرانے بندے کی گلاں چھڈ جو یہ وہ ظاہر ملا کہیں کس تاریخ ہے جو خود بیگانہ ہے داستان ہے قصہ ہے افسانہ ہے بے وقوف تو سمجھنا کہ تاریخ کہانیاں کسے دا نا کہانیاں نہیں حافظے دا نا ہے جی میں بندے دا حافظہ گم ہو جائے تو آندے اینوں تو کوئی یاد نہیں رہا امت حافظہ گم کر بوے ویسی کتھوں تڑے سی کنا چ ٹھیک چلے کتھوں غلطی ہوئی میں کہتا ہوں جو سائنس اور تاریخ نہیں پڑھتا اس کو دین نہیں آتی یہ ہسٹری دیا کتاباں جھوٹیاں لکھیاں گئی یہاں کا پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں تاریخ کی بجائے حدیث پڑھو اس کے لیے خدا کے لیے توبہ کر یہیں بیٹھا ہو تاریخ میں گم ہو جائے یہ ہسٹری دیا کتاباں جھوٹیاں لکھیاں گئی یہاں کا پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں تاریخ کی بجائے حدیث پڑھو تاریخ کو آپ رد کر پوری کتاب امام سخاوی نے لکھی الحرام بالتوبیخ کہ جو تاریخ کو بڑا کہتے ہیں کم بختوں کے بارے میں حیران کرتا ہوں کہ ان کو ڈنڈے پھیرنے چاہیے دین کا چشمہ گم کر رہا ہے یہ ہسٹری دیا کتاباں جھوٹیاں لکھیاں گئی یہاں کا پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں تاریخ کی بجائے حدیث پڑھو تاریخ بنو میار بنو عباس نے لکھائی اڑی دے دشمن لوگ سی اس پاروں اپنی مرضی دیا گلاں لکھا کے انج کرتا ہر آدمی جو پردہ کورسیاں کہ وہ یار علی تے بیوقوف آدمی تاریخ کو آپ رد کر پوری کتاب امام سخاوی نے لکھی الحرام بالتوبیخ کہ جو تاریخ کو بڑا کہتے ہیں کم بختوں کے بارے میں حیران کرتا ہوں کہ ان کو ڈنڈے پھیرنے چاہیے دین کا چشمہ گم کر رہا ہے